یوم القیامہ، اس کے ظاہر ہے کہ بہت سے نام ہیں قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ نے مینلی اس کے 7 نام ہیں اکارڈنگ ٹو دا قرآن، اور بھی ہیں لیکن یہ مین اس کے 7 نام ہیں. I'll tell you. Number 1, یوم القیامہ which means the day of rising. یوم القیامہ. Why is it called the day of rising? Because اس دن تمام انسانوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جو آخری انسان تھا ان کو اٹھایا جائے گا، ان کو رائز کیا جائے گا. ہولناکی والا دن ہے یہ بہت زیادہ. یوم الحسرہ، ڈے آف ریگریٹ، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ڈے آف ججمنٹ کو ایک نام دیا یوم الحسرہ، ڈے آف ریگریٹ، کیونکہ بہت سے لوگ اس دن ریگریٹ کریں گے. ابھی میں آپ کے سامنے آیات رکھوں، دیکھیں نا قرآن میں کتنی آیات. قرآن میں ان لوگ کے بارے میں آیات ہیں جن کی طرف نبی آئے اور انہوں نے نبیوں کا مذاق اڑایا، انہوں نے نبیوں کو موک کی، انہوں نے مورالیٹی کو موک کی، وہ ایروگنٹ ہی رہے، انہوں نے نبیوں کی ٹیچنگز کو ایکسیپٹ نہیں کیا، انہوں نے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنا نہیں چھوڑا. قیامت والے دن وہ ریگریٹ میں ہوں گے. قیامت والے دن ان کی آنکھیں پھٹی ہوں گی کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا، ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ ہو سکے. سوچئے قیامت والے دن ایتھیسٹ جو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، جو ڈے آف ججمنٹ کو نہیں مانتے، ان کا کیا حال ہوگا. So yes, it is a day of regret. People will do a lot of regret. کچھ لوگ کہیں گے کہ اللہ ہمیں دوبارہ زندگی دے، ہم دوبارہ دنیا میں جاتے ہیں، دوبارہ نیک اعمال کرتے ہیں، but it will be too late for them. کچھ لوگ کہیں گے کہ ہائے کاش میں فلانے کو دوست نہ بناتا، فلاں شخص کو دوست نہ بناتا، کیونکہ اس دوست کی وجہ سے میں میسنجر کے پاتھ سے دور ہٹ گیا. یہ قرآن کی آیت ہے کہ I was led astray، میں صحیح پاتھ پہ تھا لیکن اس دوست کی وجہ سے میں بہت دور چلا گیا. یہ ریگریٹس ہوں گے لوگ. اور پھر سورہ معارج میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنا گرافک یہ ایک سین ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن مجرم، کرمینل، وہ اپنے بچے کو، اپنی وائف کو، اور صاحبہ کا مطلب گرل فرینڈ بھی ہوتا ہے، وہ اس عورت کو جس کے ساتھ اس نے دل لگایا ہوا تھا دنیا میں، قسمیں کھاتا تھا، وعدے کرتا تھا، گانے گایا کرتا تھا، قیامت والے دن وہ اس کو رینسم کرنا چاہے گا عذاب سے بچنے کی. سورہ معارج کی آیت کہ وہ اپنے بھائی کو، اپنی اولاد کو، اپنی وائف کو، اپنی صاحبہ یعنی اپنی گرل فرینڈ کو، اپنی سہیلی کو رینسم کرنا چاہے گا کہ اللہ مجھے چھوڑ دو لیکن اس کو پکڑ. That is the situation. یہ ہے ہولناکی اس دن. تو yes, it will be a day of regret, یوم الحسرہ. اور then اللہ سبحانہ وتعالیٰ told us کہ القاریہ، القاریہ سے مراد ہے the striking calamity. The striking calamity، ایک دم سے آنے والی calamity جو ہٹ کرے گی ہیومینٹی کو، بہت ہارڈ ہٹ کرے گی. سورہ حج میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ قیامت کا زلزلہ بہت عظیم زلزلہ ہے، ورس نمبر 1 میں کہ ڈر جاؤ اس زلزلے سے جو سب کو ہلا کے رکھ دے. اور زمین جو ہے وہ ظاہر تتر بتر ہو جائے گی، پہاڑ اڑنے لگیں گے لائک وول، اور the heaven and the sun everything will burst apart. اور ہیون کو تو باقاعدہ اللہ رول کر دیں گے، سن کو فولڈ کر دیں گے. یہ پارہ 30 میں قیامت کا منظر بہت ڈیٹیل میں آیا ہوا، you can read about it. So yes, it is القاریہ. Then fourth name is یوم الفصل. یوم الفصل مراد ہے the day of judgment، فیصلے والا دن. اس دن فیصلے کر دیے جائیں. And this is where I tell you کہ day of judgment کا concept 100% logical ہے. Without the concept of day of judgment life doesn't make sense. کیونکہ دنیا میں آپ کئی ایسے لوگ دیکھیں گے، دیکھیں دنیا میں کچھ laws ہیں، physical laws ہیں. اسی طرح دنیا میں ایک لا یہ بھی ہے کہ آپ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے. لیکن آپ کتنے لوگ کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بہت مظالم کیے لیکن still they are leading a very rich life. ٹھیک ہے ان کی زندگیوں میں شاید سکون نہیں ہوگا لیکن ایویڈنٹلی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ بڑے خوش ہیں، ان کے پاس بہت پیسے ہیں، اتنے لوگ کو انہوں نے قتل بھی کیا ہوتا ہے لیکن they are leading a good life evidently. This points to another life کہ یس یہ لائف کنٹینیو ہوگی آگے، اللہ تعالیٰ ریز کریں گے، اٹھائیں گے، ڈے آف ججمنٹ پہ سب کو جمع کریں گے، وہاں پہ ان کو صلہ دیا جائے. سو اٹ کمپلیٹس دا پزل کہ دنیا میں کیوں نہیں دیا جا رہا، کیونکہ آخرت کے لیے ڈیلے کیا جا رہا، آخرت میں دیا. دین جتنے بھی ریلیجنز ہیں آپ نوٹ کریں، چاہے وہ ایجپشین میتھولوجی اٹھا لیں، گریک میتھولوجی اٹھا لیں، کرسچینٹی اٹھا لیں، جوڈائزم، ہندوازم اٹھا لیں، کوئی بھی ریلیجن دنیا کا اٹھا لیں، سب کا آفٹر لائف پہ کانسیپٹ. وٹ ڈز دس شو؟ یہ کیا پروف ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ٹیچنگ لے کر آئے تھے وہ بھی یہی تھی کہ اللہ سب کو ریز کریں گے، there will be a day of judgment. حضرت آدم سے لے کے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نے آخرت. اور پھر ظاہر ہے کہ اس وجہ سے بہت سے انبیاء کی ٹیچنگ ڈسٹارٹ ہوئی، آفٹر لائف کا ایک بہت عجیب و غریب کانسیپٹ بنا مختلف ریلیجنز میں، لیکن دین اسلام میں وہ کانسیپٹ محفوظ ہے الحمدللہ. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز میں محفوظ ہے، قرآن مجید میں محفوظ ہے، اور ڈیٹیل میں بتایا اللہ نے کہ ڈے آف ججمنٹ کیسے آئے گا، اس کی ہولناکیاں کیا ہوں گی، اور کرونولوجیکل آرڈر سے انشاءاللہ آج ہم ڈسکس. So yes, it is یوم الفصل, the day of judgment. Then its fifth name is
یوم الدین the day of recompense, وہ دن جو بدلے والا ہے, جب بدلے دیے جائیں گے ایک دوسرے کو. مثال کے طور پہ آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تو آپ کو اس کا صلہ ملے گا, آپ کو ریوارڈ ملے گا اور اس شخص کا حساب لیا جائے گا. آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کا جو ہے وہ صلہ, آپ کو صلہ ملے گا, آپ کا حساب لیا جائے گا. So it is the day of recompense, جب اللہ ہر ایک کا ریکمپینس کرے گا اس کے ڈیڈز کے مطابق. Then another name for آخرہ is الحاقہ, chapter 69, پارہ نمبر 29 کی سورہ الحاقہ. الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ. الحاقہ means the inevitable reality, ایک ایسی حقیقت جو undeniable ہے. کیوں undeniable ہے؟ Because all your life points to the truth, to the reality کہ قیامت آ کے رہے. Everything is going to finish. تو modern science بھی کہتی ہے کہ یونیورس جو ہے just like big bang there will be a big crunch. یونیورس نے تباہ ہونا ہے. big crunch تھیوری بھی ہے نا, یونیورس کے اینڈ پہ کبھی آپ سائنٹیفک تھیوری سرچ آؤٹ کریں, کب ہوگی اللہ نوز بیسٹ. So yes, it is an inevitable reality, اور ڈے آف ججمنٹ آ کر رہے گا, کیونکہ دنیا میں 100% انصاف پاسبل نہیں ہے. آخرت میں 100% انصاف ہوگا, عدل ہوگا, اللہ تعالیٰ سب کو وہاں پہ جمع کریں گے. And then another name is Yawm at-Talaqi, the day of meeting, because on which the foremost and the last will meet with Allah, the day of meeting, کہ believers کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات. اور what a meeting that will be, کہ وہ اپنے رب سے ملیں گے, اپنے رب کی طرف دیکھیں گے, اپنے رب کا چہرہ دیکھیں گے. یہ سورہ قیامہ میں آتا ہے. اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم قیامت والے دن اللہ رب العالمین کو ایسے دیکھو گے. بلیورز کی بات ہو رہی ہے, جو خوش نصیب لوگ ہوں گے, اللہ ہمیں بھی ان میں شامل, آمین. وہ اللہ کو ایسے دیکھیں گے جیسے تم اس وقت مون کو دیکھ رہے ہو, 14ویں کے چاند کو جس طرح سے تم دیکھ رہے ہو, فل برائٹ مون کو, اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس دن تم دیکھو گے. بلیورز کی بات. تو یہ کچھ نام میں نے آپ کو بتایا ڈے آف ججمنٹ. اب میں آپ کو کرونولوجیکل آرڈر سے سیکوینس آف ایونٹس بتاتا ہوں, اور پھر ہم کچھ ڈیٹیل میں انشاءاللہ جاتے ہیں, ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں ڈے آف ججمنٹ کے حوالے. سب سے پہلے دیکھیں جو سور پھونکنے کا ذکر ہے, ٹرمپیٹ کا ذکر ہے. قرآن مجید کی روشنی میں, حدیث کی روشنی میں ٹرمپیٹ 3 بار جو ہے وہ, اور اس حوالے سے میں آپ کو کچھ آیات سناتا ہوں, بہت ہی دل ہلا دینے والی آیات ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ سورہ زمر ہے, چیپٹر نمبر 39 ورس 67. وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ. They have not appraised Allah with true appraisal. انہوں نے اللہ کی قدر اس طرح سے نہیں کی جس طرح سے اللہ کی قدر بنتی ہے. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اکارڈنگ ٹو دا تفسیر یہ جیوز کی بات. کیا ہے اللہ کی قدر؟ while the earth entirely will be within his grip on the day of resurrection. تمام کی تمام ارتھ اللہ تعالیٰ کی گرپ میں ہو day of resurrection میں. and the heavens will be folded in his right hand. اور تمام آسمان heavens اللہ تعالیٰ کے رائٹ ہینڈ میں فولڈ ہو. this is the قدر of Allah سبحانہ وتعالیٰ. تو اللہ کی قدر کرو, اللہ تعالیٰ کی پاور کو ریئلائز کرو. and then اللہ سے سبحانہ وتعالی اما یشرکون, exalted is he above that which they associate with. اللہ تعالیٰ پاک ہے ان چیزوں سے جس کے ساتھ یہ شریک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو, یعنی آئیڈلز کے ساتھ, بتوں کے ساتھ, انسانوں کے ساتھ, فالس ڈائٹیز اور گاڈز جو انہوں نے بنائے ہوئے اللہ تعالیٰ. then اللہ سے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. and the horn will be blown, سور پھونکا جائے گا, and whoever is in the heavens and whoever is on the earth will fall dead except whom Allah will. اور تمام کی تمام کریشن مر جائے گی, will fall dead. اور کیا ہی خوبصورت حدیث ہے کہ اینجل جبرائیل کی ڈیتھ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب تمام کریشن جو ہے وہ ڈیڈ ہو جائے. بہت خوبصورت حدیث جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پاور واضح. جب تمام کی تمام کریشن کو ڈیتھ آ جائے, 4 فرشتے, عظیم فرشتے, ہیوج اینجلز, جن کا مقام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے بہت ہے, جن کے بہت عظیم ٹاسک. میکائیل جو رزق کے رکھوالے, جبرائیل علیہ السلام جو کہ وہی لے کر آئے پروفٹس کے پاس, اتنا بڑا ان کا ٹاسک, اور اسرافیل جو کہ سور پھونکنے والے, اور ملک الموت. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ملک الموت سے پوچھیں گے کہ کون کون الائے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اور ان کی کنورسیشن, اس اینجل کی کنورسیشن. وہ کہیں گے کہ یا رب جبرائیل, میکائیل, اسرافیل اینڈ مائی سیلف. اور پھر وہ کہیں گے کہ یا اللہ آپ کا فیس ہمیشہ باقی رہنے. قرآن کی جو آیت ہے نا کہ تمہارے رب کا چہرہ ہمیشہ باقی رہنے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں گے کہ میکائیل کی روح کا,
میکائیل کو ڈیتھ آئے گی. کین یو امیجن کہ اینجلس کی باری باری جو ہے وہ ڈیتھ آئے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے, حالانکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے, لیکن یہ ان کی کنورسیشن ہے اس اینجل کے ساتھ کہ آپ کون کون سے. ہی ول سے جبرائیل, اسرافیل, مائی سیلف, اور پھر یہی جواب کہ اللہ آپ کا چہرہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے, بے شک باقی رہنے, یا رب ذوالجلال والاکرام. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ٹھیک ہے, آپ اسرافیل کی روح, اسرافیل کو ڈیتھ ہوگی. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھیں گے تو وہ جواب دیں گے کہ مائی سیلف اینڈ جبرائیل علیہ السلام, اور وہی جواب کہ اللہ آپ کا چہرہ باقی رہنے والا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں گے کہ جبرائیل کو مارو. کین یو امیجن جبرائیل the most powerful angel, اینجلز کے سردار جبرائیل علیہ السلام. ایک حدیث میں آتا ہے ان کے 600 پر ہیں, ایک میں آتا ہے 700 پر ہیں. اور جبرائیل علیہ السلام کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار دیکھا تو ان کا سائز ان امیجنیبل ہے. جب غار یہ جو جہاں پہ وہی آئی غار ہرا, وہاں پہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو ان کا ایک پر ایسٹ کی طرف تھا, ایک پر ویسٹ کی طرف سپریڈ تھا. اینڈ ہی ہیز 600 ونگز, 700 ونگز اکارڈنگ ٹو ڈفرینٹ احادیث. اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم دیں گے کہ جبرائیل کی روح, وہ جبرائیل جو کہ ہر وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد بیان کرے, جبرائیل علیہ السلام جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اتنے اوبیڈینٹ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پہ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو کیسے دیکھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دربار میں, اللہ کی بارگاہ میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ I saw جبرائیل کہ وہ جیسے ٹاٹ گیلی ہو کے نہیں سوکھ جاتی, سکڑ جاتی, اس طرح میں نے جبرائیل کو اپنے پر سکڑتے دیکھا, اپنی باڈی کو سکاڑتے دیکھا. یعنی کہ this is the awe he was in while standing before اللہ رب العالمین. تو جبرائیل علیہ السلام کی پھر موت آئے گی. The death of جبرائیل علیہ السلام, the most powerful angel in this universe. اور ان کو ڈیتھ کیسے آئے گی؟ It is very emotional کہ ملک الموت جبرائیل علیہ السلام کی روح قبض کرے گا, اور جبرائیل علیہ السلام اپنے منہ کے بل گریں گے اور ان کے پر زمین پہ جا کے لگیں گے, اور وہ کیا کہتے کہتے گریں گے, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ و بحمدہ العظیم, کہ پاک ہے میرے رب کی ذات جو بہت عظیم ہے, اور پاک ہے میرے رب کی ذات جس کی بہت ہم بیان کرنے والی ہے. اور یہ وہ دو, یہ تسبیح اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک حدیث کے مطابق کہ اللہ کے نزدیک یہ تسبیح سکیلز میں بہت ہیوی ہے. کون سے سکیلز میں؟ جو قیامت والے دن سکیل سجائے جائیں گے, یعنی کہ بیلنس جو اسٹیبلش کیا جائے گا, ترازو. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. لک ایٹ ہاؤ ایموشنل اٹ از کہ وہ اینجل, ان کو بھی ڈیتھ آنی ہے اور وہ منہ کے بل گریں گے, اور ان کی لائلٹی چیک کریں, وہ ابھی تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے او میں ہوں گے کہ وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہتے کہتے منہ کے بل. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ملک الموت سے کہ اب کون زندہ. امیجن کہ کوئی بھی نہیں زندہ, پوری کائنات میں کوئی بھی نہیں زندہ, ناٹ این ایٹم. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب اس سے پوچھیں گے تو کہے گا یا رب, اب میں اور آپ کی ذات, آپ کا چہرہ جو کبھی بھی اٹ ول نیور ایکسٹنگوش. تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے کہیں گے کہ اب تو اپنے آپ کو بھی مارو, بیکاز ہی از گاڈ, ملک الموت ہے, اور ان کو بھی موت آ جائے گی. اور پھر صرف اللہ رب العالمین. یہ ہے اس سین. جب میں نے پہلی بار یہ حدیث پڑھی سنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اسپیشلی جو ڈیتھ, ریئلی اٹ شوڈ میک یور ہیئر اسٹینڈ کہ کیا منظر ہوگا, وہ سب کو موت آ جائے گی, اللہ سبحانہ وتعالیٰ ول بی دیر. اور پھر اسی کو میں کنٹینیو کرتا ہوں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب سب فوت ہو جائیں گے, مر جائیں گے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہاں پر میدان حشر میں 3 بار یہ کہیں گے کہ ویئر آر دا کنگز آف, ویئر آر دا کنگز آف, کہاں ہے زمین کے بادشاہ, کہاں ہے وہ ایروگینٹ بادشاہ جو اپنے آپ کو آل ان آل سمجھتے تھے, ویئر آر, کدھر ہے. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں گے آئی ایم دا کنگ, آئی ایم دا کنگ, میں بادشاہ ہوں, میں کنگ, بادشاہوں کا بادشاہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ, شہنشاہوں کا شہن. سو یہ میں آپ کو اس آیت کے کانٹیکسٹ میں بتا رہا تھا کہ جب سور پھونکا جائے گا, جو کچھ بھی ہیونز اور دی ارتھ میں, it will fall dead except whom Allah wills. Then it will be blown again and at once they will be standing looking on. اور پھر ایک اور سور پھونکا جائے گا, وہ کھڑے ہوں گے, سٹینڈ ہو جائیں گے ایک دم سے, and they will be looking on کہ کہاں پر آ رہا. ایک بار ایک مسلمان میں اور ایک یہودی میں جھگڑا ہوا, اور یہودی موسیٰ علیہ السلام کی بہت تعریف کر رہا تھا, اور جو مسلمان ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریف کر رہا تھا. اور مسلمان نے ایکچولی سلیپ کر دیا یہودی کو لڑائی میں اور جھگڑے میں. تو پھر دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں آئے, اور the Jew ایکچولی کمپلینٹ, یہودی نے آ کے شکایت کی کہ اس نے میرے ساتھ ایسے کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا سٹیٹس بہت زیادہ ہے, میں آپ کو کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ جب میری آنکھ کھلے گی, when I will be raised,
جب میں اٹھایا جاؤں گا تو میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھوں گا اللہ تعالیٰ. ایکچولی ہی ول بی ہولڈنگ اللہ تعالیٰ کے عرش کا, آئی تھنک حدیث گوز لائک دس کہ انہوں نے وہ جو پایا ہوتا ہے ایک جیسے فٹ سٹول ہوتا ہے اس کا پایا, آئی تھنک ہی ول بی ہولڈنگ دیٹ. یہ پوری حدیث ابھی میرے مائنڈ سے. بات اصل میں یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے پہلے, اور یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ میرے سے پہلے ریز کیے گئے یا وہ اللہ نے انہیں موت ہی نہیں دی. بہرحال اس میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, میں نے ویسے آپ کو ایک سائڈ پہ ایک حدیث چیپٹر 39 ورس 69 ورس 67 ورس 68 میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ 2 بار سور پھونکا جائے گا, اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُزِّيَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. And the earth will shine with the light of its Lord, and the record will be placed. اور deeds کا record, حساب کتاب سامنے رکھا جائے, حساب سامنے لایا جائے گا. And the prophets and the witnesses will be brought. اور یہاں پہ شہداء سے مراد ہے کہ گواہوں کو اور انبیاء کو سامنے لایا جائے گا, یعنی ہر نیشن کی جو لائن بنائی جائے گی اس لائن کے آگے اس نیشن کا نبی ہوگا یا اس کے نبی ہوں گے. اگر ایک ہی نیشن پہ کئی نبی بھیجے اللہ نے, سب سے آگے نبی ہوں گے, اور نبیوں کے پیچھے لائن میں نیک لوگ ہوں گے. اور جو ظاہر ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ریجیکشن شو کی, جنہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا نبیوں کی دعوت کو, سب سے پیچھے ہوں. دس از دا گیدرنگ آن دیٹ ڈے and it will be judged between them in truth and they will not be wronged. اور ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا, ان کو جج کیا جائے گا, اور کسی بھی نفس پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. اور پھر اگلی آیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ عَالَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ. And every soul will be fully compensated for what it did and he is most knowing of what they do. اور ہر نفس کو, ہر سول کو اس کا صلہ دے دیا جائے گا جو کچھ بھی اس نے کیا ہو. کس لیول پہ صلہ دیا جائے گا؟ جیسے اذا زلزلت الارض زلزالہا, یہ جو ہمارے پاس سورہ زلزلہ ہے, اذا زلزلت الارض زلزالہا, اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو اینڈ والی ورسز ہے نا کہ چاہے اس نے ذرہ برابر بھی اچھائی کی ہے وہ بھی سامنے آ جائے, چاہے اس نے ذرہ برابر برائی کی وہ بھی اس کے سامنے آ جائے, کسی کے ساتھ کوئی رانگ نہیں کیا جائے. پھر میں آپ کو ایک اور ورڈ سناتا ہوں, ویری ایموشنل, یہ پورا پارٹ ہے سورہ یاسین چیپٹر نمبر 36 ورس نمبر 48 to 54. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے پورا سین سکیچ کیا ہے کہ قیامت والے دن کیا ہوگا. لیٹس ریڈ. وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. And they say when is this promise if you should be true. اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا, یہ جو آپ ہمیں قیامت کی باتیں کرتے ہیں, عذاب کے بارے میں بتاتے ہیں, کب آئے گی یہ چیز, بتائیے اگر آپ سچے ہیں. تو اللہ جواب دیتے ہیں ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. They do not await except one blast which will seize them while they are distant. یہ ایک دھماکہ ہوگا جو انہیں سیز کر لے گا, جو انہیں جکڑ لے گا, بہت خطرناک زلزلہ ہوگا, ایک دم سے everything will blow out of proportion. اور ہیومینٹی امیجن بھی نہیں کر سکتی وہ کیا ہولناک دن ہوگا. اور جب یہ ڈسپیوٹ کر رہے ہوں گے, آرگیو کر رہے ہوں گے, وقت انہیں وہ چیز پکڑ لے. And then فَلَا يَسْتَطِعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ. And they will not be able to give any instruction nor to their people can they return. اور ظاہر ہے کہ موت کا بھی ذکر ہے کہ جب انہیں موت آئے گی تب بھی انہیں جب وہ چیز پکڑ لے گی, تو قیامت تو ان کی تبھی شروع ہو گئی نا جب انہیں موت آ گئی, اور پھر یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. And the horn will be blown, سور پھونکا جائے گا. And at once from the graves to their Lord they will hasten. اور وہ اپنے رب کی hasten کریں گے, جلدی جلدی سے اپنے رب کی طرف دوڑائے جائیں گے. میدان حشر کی بات ہو رہی ہے. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. This جو میں بتانا چاہتا ہوں, they will say, oh woe to us, تباہی ہو ہماری. Who has raised us up from our sleeping place. کس نے ہمیں, ہم سو رہے تھے, کس نے ہمیں اٹھا دیا. کیونکہ ظاہر ہے جب ہیومینٹی ایک دم اٹھے گی انہیں لگے گا جیسے وہ ایک نیند میں تھے اور ایک دن 2 دن سوئے اور اچانک انہیں کسی نے اٹھا دیا. The reply will be, انہیں جواب دیا جائے گا, this is what the most merciful had promised and the messengers told. یہ ہے وہ دن جس کے تم مذاق اڑائے, یہ ہے وہ دن جس کے بارے میں تم جو ہے وہ لطیفے بنایا کرتے تھے, تم مانتے نہیں تھے اس دن کو. تو آج وہ دن آ چکا ہے اور میسنجرز نے بھی سچ بولا, تمام انبیاء نے سچ بات. That is why it will be the day of regret. اب دیکھیں کرونولوجیکل آرڈر میں جب ریز کیا جائے گا وہاں سے لے کے
آخری جو پارٹ ہے، پل صراط بھی کراس کر لیا جائے گا، کچھ لوگ جہنم میں گر جائیں گے، کچھ لوگ پار کر کے آگے چلے جائیں گے، جنت ول بی دیر ابو۔ سب سے پہلے سور کے بعد سور پھونکا گیا، انسانوں کو کھڑا کیا گیا، دے ول لک ہیئر اینڈ دیر، ایک دوسرے کو پہچاننے کی کوشش کریں گے، انہیں نیکڈ کھڑا کیا جائے گا، بے ختنہ کھڑا کیا جائے گا، یہ حدیث میں آتا ہے۔ اس کی ہولناکی اس دن کی اتنی ہوگی، کسی کے پاس کسی کی توجہ ہی نہیں جائے گی کہ سب نیکڈ، اور سب سے پہلے جنہیں کپڑے پہنائے جائیں گے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال سب سے پہلے دے ول اسٹینڈ میدان حشر، 50,000 سال کا دن ہوگا۔ میدان حشر کی جو زمین ہوگی ہوگا اسی ارتھ، لیکن اس دور کی جو ارتھ ہوگی اٹ ول بی ڈفرینٹ فرام ٹوڈیز ارتھ۔ اللہ تعالیٰ زمین کی گرہ کھول دیں گے، زمین کو چٹیل میدان بنا دیں گے اللہ تعالیٰ، زمین کا ظاہر سرفیس ایریا بہت بڑھ جائے گا جب چٹیل میدان بنایا جائے گا، اور حشر کا میدان صحیح حدیث کے مطابق شام میں لگے۔ میدان عرفہ کی بھی ہے ایک حدیث، لیکن زیادہ اسٹرانگ حدیث، زیادہ اسٹرانگ اوپینین شام کے علاقے، شام کے علاقے میں میدان حشر لگے گا۔ سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہو، اتنا سخت ہوگا وہ دن کہ لوگ تنگ آ کر اس دن کی گرمی کی وجہ سے، اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے، تھکن کی وجہ سے، جب وہ دوڑائے جا رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے دربار کی، they will be walking, some will be walking, some will be coming on horses, on camels، کچھ لوگ سوار ہو کے آ رہے ہوں گے، کچھ لوگ پیدل آ رہے ہوں گے، کچھ لوگ منہ کے بل آ رہے ہوں گے، کچھ لوگ اندھے ہوں گے، وہاں ان کو اندھا کر دیا جائے گا۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ who are blind in this world with regards to the message of Allah subhanahu wa ta'ala. That is the situation۔ تو بہرحال اس دن گرمی بہت زیادہ ہوگی، people will be drenched in sweat، اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ لوگ تنگ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ سوچے وہ کیا موقع ہوگا کہ سب کی نظر ہے کہ نبی کہاں ہے، ہر قوم کا بندہ اپنے نبی کو تلاش کر رہا ہوگا، کس لیے کہ ہم سفارش کروائیں نبیوں سے، نبی اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، ہم ان سے کہیں کہ حساب جلدی لے اللہ، بس اس چیز سے، اس عذاب سے ہمیں نجات دے دے، جہنم میں پھینکنا ہے، جنت میں ڈالنا ہے، بس جلدی سے ہو جائے۔ یعنی آپ سوچیں انسان کی کیفیت کیا ہوگی۔ اور پھر ظاہر ہے کہ اس دن جہنم بھی دکھائی جائے گی، جنت بھی دکھائی، میدان حشر کی بات، ایوری تھنگ ول بی اوپن، سب کچھ نظر آ رہا ہوگا، جہنم آپ کو نظر آ رہی ہوگی، جنت ڈسبلیورز کو اسپیشلی، جو ایروگنٹ لوگ تھے، جو کرمنلز ہیں، جنہوں نے ہیومینٹی کو بہت سفر کرایا، اور جنہوں نے اپنی ایروگنس میں بہت مظالم کی، مطلب آپ ہسٹری پڑھ لیں کتنے ظالم لوگ گزرے۔ ظاہر ہے جہنم ظالمین کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کا ریکمپنس ہے بیکاز آف وٹ دے ہیو ڈن ایکچولی، ایروگنس، سچ ایز فیرو، بچوں کو قتل کیا کرتا تھا، کتنے نقصان اس نے کیے، ایکسپلوٹیشن کی، انسلیو کیا لوگوں کو۔ آج کی دنیا میں بھی بہت سے فیرو، سارے فیروز کو اس دن، اور ظالمین کو، کرمنلز کو جہنم دکھائی، اور مومنین کو جنت دکھائی جائے، اٹ ول بی ایویڈنٹ آن دیٹ ڈے۔ تو یہ میدان حشر ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش ہے۔ پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان سے کہیں گے کہ آپ سفارش کریں کہ اللہ جلدی سے حساب سٹارٹ کرے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے میرا تو اپنا گناہ ہے، میں تو نادم ہوں، میں اللہ کے سامنے نہیں جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے، ابراہیم علیہ السلام سے کہیں گے، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ جتنا غصہ آج ہے میرا رب، میں نے اسے کبھی نہیں، اس لیے میں تو جانے سے ڈر۔ موسیٰ علیہ السلام سیم آنسر کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام سیم آنسر کریں گے، اینڈ دین پیپل ول رش ٹو رسول اللہ۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو لوکیشن بتائی ہے صحیح حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم the cistern of کوثر، حوض کوثر جسے کہتے ہیں، وہاں پر موجود، انا اعطیناک الکوثر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا نا ہم نے اپنے نبی کو کوثر عطا کی۔ کوثر ایک ریور ہے جنت کا، اور یہ جو سسٹرن آف کوثر ہے، سسٹرن کہتے ہیں ایک ایسی جگہ جہاں پہ پانی سٹور کیا جاتا ہے، وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں، اور وہاں سے وہ مومنین کو پانی دے۔ ظاہر ہے بہت پیاس لگی ہوگی میدان حشر۔ تو یہ اس میں خیر ڈفرینس آف اوپینین ہے، لیکن موسٹ اوتھینٹک اوپینین یہ کہ یہ جو سسٹرن آف کوثر ہے یہ میدان حشر میں ہوگا، اور جو ریور آف کوثر ہے وہ تو جنت میں ہوگا ہی، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، لیکن میدان حشر میں لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پلائیں گے، اور کن لوگ کو پلائیں گے؟ شہداء کو، صالحین کو، مہاجرین کو، غرباء کو، وہ غرباء جو اسلام میں انٹر ہوئے، جن کی دنیا میں کوئی رسپیکٹ نہیں تھی، لوگوں کی نظروں کے سامنے کوئی اوقات نہیں تھی، لیکن وہ ایمان لائے، وہ اللہ رسول سے محبت کرتے تھے، سب سے پہلے لائن میں وہ آگے ہوں گے۔ میں آپ کو صحیح حدیث، تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تلاش کیا جائے گا، لوگ ان سے ریکویسٹ کریں، لوگ کہیں گے اے اللہ کے نبی آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سفارش کیجیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے۔ بہت لمبی حدیث ہے صحیح بخاری، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ مجھے کچھ ورڈز ٹیچ کرے گا جو ابھی مجھے نہیں پتا، اپنی پریز کے حوالے سے میں سجدے میں گروں گا، اللہ تعالیٰ کی پریز اور حمد بیان کروں گا ان ورڈز کے ساتھ،
اللہ تعالیٰ مجھے کہیں گے رائز، میں رائز ہوں گا، پھر اللہ کہیں گے کہو کیا کہتے ہیں، اور پھر اللہ سے سفارش، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنا دربار سے جائیں گے۔ تو شفاعت جو ہے یہ مختلف قسم کی، ایک شفاعت یہ ہے کہ جلدی حساب شروع کیا جائے، ایک شفاعت ظاہر ہے ان لوگ کی ہے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے نکالنے کی شفاعت کی، اور پھر جنت میں جا کے بھی شفاعت، میجر سنرز کے بارے میں شفاعت کا ذکر آتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے میجر سنس کی ہوں گے ان کی شفاعت کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یس دیر آر مینی ٹائپس آف انٹرسیشن، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کریں گے اور کچھ صالحین بھی شفاعت کریں گے، یہ بھی قرآن کی آیت سے حدیث سے ثابت۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی میدان حشر میں موجود ہوں گے، ابھی میں آپ کو ڈیٹیل میں کچھ باتیں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ کرونولوجیکل آرڈر ہے میدان حشر کہ میدان حشر میں یہ، اور پھر اللہ کا دربار سجایا جائے، 8 فرشتے اللہ کا عرش اٹھا کے لائیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے جلال سے عرش پر مستوی ہوں گے جیسے ان کی شان کو لائیں، کیا ہی وہ سین، اور لائک اے کنگ ہی ول کم، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دربار سجایا جائے گا اور ایک ایک شخص کا حساب لیا جائے گا، اللہ سامنے کھڑا کریں گے بندے، جیسے بہت سی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو ہلنے بھی نہیں دیں گے اس جگہ سے جب تک 5 سوال نہیں۔ 5 سوال کیا ہے؟ تو نے جوانی کیسے گزاری، تجھے جو علم دیا تھا وہ علم تو نے کہاں سپینڈ کیا، تجھے جو فری ٹائم دیا تھا وہ کہاں تو نے سپینڈ کیا، تم نے جو پیسہ کمایا وہ اس کا تم نے کیا کیا۔ تو یہ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ 4 سوال جو ہے وہ کیے جائیں گے۔ تو مختلف روایات ہیں، ان شارٹ بات اصل میں یہ ہے کہ انسان کا پیر بھی اللہ نہیں ہلنے دے گا جب تک اللہ ان سے سوال نہیں کر لیتا، جب تک اللہ ان سے ایک ایک چیز نہیں پوچھتا۔ اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ 12 سنگوں کو لایا جائے گا قیامت والے دن، اور یہ صرف ایک جیسچر ہوگا، یہ ایک سین سیٹ کرنے کے لیے کہ یہ وہ دن ہے یوم الحساب، آلدو اینیملز کا کوئی حساب نہیں، لیکن ان کو صرف اس لیے سامنے لایا جائے گا کہ وہ 12 سنگا جس کو دوسرے نے سینگ مارا تھا وہ اب اگلے کو مارے تاکہ وہ اپنا بدلہ لے لے۔ This will just be a scene to be set up for what's going to come، یعنی یہ اللہ تعالیٰ ایک سین وہاں پہ سیٹ کریں گے۔ تو اس دن پھر جو اسکیل سجائے جائیں گے، میزان سجائے جائیں گے، میزان از ہیوج، میزان از سم تھنگ فزیکل، یہ میٹافورکلی فزیکل ترازو ہوگا، اس کو سجایا جائے گا، گڈ ڈیڈز بیڈ ڈیڈز، اچھے اعمال تولے جائیں گے، برے اعمال تولے جائیں گے، جس کے اچھے اعمال جو ہیں وہ حاوی ہیں برے اعمال پہ وہ سکسیسفل ہوگا، وہ خوش قسمت ہوگا، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کریں، آمین۔ اور پھر بک آف ڈیڈز دی جائیں گی لوگوں کے ہاتھ، کہاں پر؟ جہاں پہ اللہ کا دربار سجا ہوا ہے، بک آف ڈیڈز رائٹ ہینڈ میں کس کو پکڑائی جائے گی؟ جو کامیاب۔ اسی لیے ہماری ٹریننگ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی کی، یہ میں اسکالرز کا بھی آپ کو بتا رہا ہوں، رائٹ ہینڈ سے پانی پینا، رائٹ ہینڈ سے کھانا کھانا، رائٹ ہینڈ سے تسبیح کرنا، رائٹ ہینڈ سے سارے اچھے کام کرنا، رائٹ ہینڈ سے ہینڈ شیک کرنا، ہماری ٹریننگ ہے، ہمارے کانشیسنس میں جا رہا ہے، سب کانشیس میں، کہ رائٹ ہینڈ سے اعمال نامہ بھی انشاءاللہ تم نے ایک دن تو جس کو رائٹ ہینڈ میں اعمال نامہ دیا گیا ان کے چہرے کھل جائیں گے، جیسے کسی کو رزلٹ دیا جاتا ہے اور رزلٹ میں وہ پاس ہے تو سوچے اس کی ایکسائٹمنٹ، کچھ لوگ کو لیفٹ ہینڈ میں، اور ظاہر ہے جن کو لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا ان کے چہرے ڈارک ہوں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوگی یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کو پتہ لگ جائے گا کہ ہم فیل ہو گئے۔ آج کے بڑے دن میں ہمارا ٹھکانہ جو ہے وہ بیس المہاد، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا بیس المصیر، کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، جہنم کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے، ایک سیکنڈ بھی امیجن نہیں کر سکتا انسان کہ وہ جہنم، اٹ ول بی اے ویری ڈپریسنگ پلیس، اور اسپیشلی یہ اس لیے بہت ڈپریسنگ ہوگا کیونکہ جہنم میں سب سے بڑا عذاب یہ کہ رب سے دور، اللہ سبحانہ۔ تو بہرحال کرونولوجیکل آرڈر میں جب دربار سجایا گیا، حساب کتاب ہو گیا، سب کو پتہ لگ گیا ان کا نتیجہ کیا ہے، سفارش بھی کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کے کچھ ایسے اعمال ہیں جو اسے بچا لیں گے وہاں کے، سورہ البقرہ، سورہ آل عمران سفارش کریں گے انسان کی قیامت والے دن، صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ انسان کے کچھ ایسے نیک اعمال ہوں گے جو اچانک سے اس کے سکیلز کو ہیوی کر دیں، کسی کو نہیں پتا، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اگلا سٹیپ کرونولوجیکل آرڈر میں، دیٹ از کہ پل صراط پر انسانوں کو پار کر کے آگے جانا۔ پل صراط پہ وہ لوگ جن کے بہت نیک اعمال ہیں، جو خوش قسمت لوگ ہیں، وہ تھنڈر کی طرح، یعنی کہ حدیث میں آتا ہے کہ لائٹننگ کی طرح جو ہے وہ کراس کرتے ہیں ویری کوئکلی۔ کچھ لوگ اس سے کم سپیڈ پہ کراس کریں گے، کچھ لوگ اس سے کم سپیڈ پہ، کچھ لوگ رینگتے ہوئے، کبھی گریں گے پھر اٹھیں گے، گرنے والے ہوں گے پھر اٹھ جائیں گے، لٹکیں گے، بہت مشکل سے آگے تک پہنچیں گے، اور جو لاسٹ شخص پہنچے گا پل صراط کراس کر، اس کے الفاظ ریکارڈڈ ہیں حدیث میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اللہ کی حمد بیان کرے،
اور وہ کہے گا کہ مجھ سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں. یعنی اس کی ایکسائٹمنٹ کا لیول آپ چیک کریں کہ میں نے آخر کار پار کر ہی لیا ہے پل سے. اور وہ انفارچونیٹ لوگ جو ظالمین تھے، جنہوں نے موقع کیا اس سب کو، اللہ رسول کی ٹیچنگز کو پہ عمل نہیں کیا، تو وہ ظاہر ہے کہ فال کر جائیں گے انفارچونیٹ، اور پل صراط کے نیچے وہ جہنم میں گرے. دیر ول بی فائر، ڈیڈلی فائر، دے ول کیپ آن فالنگ، کیپ آن فالنگ. بہت برا ٹھکانہ. اور اس کے بعد ایک پلیس آئے گا، اس پلیس کا نام آئی تھنک کنتار ہے، میں ابھی چیک کر لیتا ہوں. بہرحال اس پلیس میں کیا کیا جائے گا، صحیح حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اس پلیس میں آخری جو بفور پیپل انٹر جنہ، اس سے پہلے کہ لوگ جو ہے وہ جنت میں داخل ہوں، القنطارہ، یس اس پلیس کا نام ہے القنطارہ. سورہ نحل آیت نمبر 32 میں آتا ہے کہ the ones whom the angels take in death, being good and pure, the angel will say peace be upon you, enter paradise for what you used to do. اس کی تفسیر میں کنتارہ کا ذکر آتا ہے کہ ایک ایسا پلیس ہے پل صراط کے بعد جہاں پہ لوگوں کو مزید پیوریفائی کیا جائے. ان کے دلوں سے اللہ تعالیٰ وہ نفرتیں اور وہ ایک دوسرے کے لیے شکایتیں، دیکھیں نا جیسے دو لوگ ہیں، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ان کی ڈیورس ہو گئی. اب ڈیورس کی وجہ سے شکایتیں تو ہیں دل میں، دشمنی نہیں ہے لیکن شکایتیں تو ہیں. تو قیامت والے دن اللہ اس ساری شکایتوں کو نکال دے گا، چھوٹی چھوٹی شکایتوں کو نکال دے گا، وہ پارٹ ہیومینٹی سے نکال دے گا ہمارے دل سے اللہ تعالیٰ. کوئی گرج، کوئی شکایت، وٹ ایور میلس ان اینی ونز ہارٹ، کیونکہ یہ فیلنگز نیچرل ہیں، انسان ہے ہم، وہ نکال لیا جائے گا. اور دیٹ ول بی دا لاسٹ اسٹیپ بفور انٹرنگ جنت مومنین کے لیے. اور پھر جنت کے گیٹس دکھائے جائیں گے. 8 گیٹس ہیں، 8 دروازے ہیں. کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جو کسی بھی دروازے سے انٹر ہو سکتے. بہرحال ایک دروازہ ہوگا الریان، جس میں سے صرف روزے دار داخل ہیں جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزے رکھے. انہیں کہا جائے گا کہ اس دروازے سے تم انٹر. اور جنت میں جب انٹر ہوں گے سب سے پہلے مچھلی کا لیور پریزنٹ کیا جائے گا. صحیح حدیث سے ثابت. اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ مچھلی کا لیور پریزنٹ کیا جائے گا، اور پھر جنت میں جو ایک بل ہے، ایک بیل ہے جو جنت کی چراگاہ میں چرتا تھا، اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھلایا جائے گا. اس میں بہت سے اسکالرز نے ویوز دیے. ایک ویو یہ ہے، میں پڑھ رہا تھا، اوتھینٹک اسکالرز کی بات کر رہا ہوں، کہ فش کا لیور، چونکہ فش ایکویٹک لائف میں ہوتی ہے، ویل مچھلی کا لیور ہوگا. ایکویٹک لائف ریپرزینٹس دا لائف آف دس ورلڈ، اور جو بل ہے یہ ایک کنیکشن ہے بٹوین دا لائف آف دس ورلڈ اینڈ ویئر یو آر گوئنگ ٹو گو. یہ ایک فلسافیکل ویو ہے کہ اٹ ریپرزینٹس دی اینڈ آف لائف اینڈ اسٹارٹ اینڈ بگننگ آف اے نیو لائف، کہ تمہاری ضیافت کی جا رہی ہے. یو ہیو پاس دیٹ فیز، now another phase is going to start and everlasting life is going. یہ chronological order سے میں نے آپ کے لیے کچھ باتیں. اب کچھ ایسی احادیث کل میدان حشر کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ کی پاور آپ کے سامنے جو ہے واضح کریں گے، اور جو بہت ایمان افروز ہیں اور جو ہمارے لیے بہت آئی اوپننگ ہے. میں آپ کو وہ حدیث انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے میں نے آپ کو دیکھیں کرونالوجیکل آرڈر میں کیا بتایا. 3 بار سور پھونکا جائے گا. جو پہلی بار سور پھونکا جائے گا اس سے سارے ہل جائیں گے، یہ کیا ہونے لگا. دوسرا سور جو پھونکا جائے گا اس سے سب کو ڈیتھ آ جائے گی. تیسرا سور جو پھونکا جائے گا اس سے سب کو ریز کیا جائے گا. سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریز کیا جائے گا. سب سے پہلے کپڑے کس کو پہنائے جائیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام. ایک میں آپ کو اب روایت سناتا ہوں، دیکھیں دنیا کی تباہی کے حوالے سے. بہرحال یہ تو تباہی کے حوالے سے تو میں آپ کو ریفر کر رہا ہوں. سورہ تکویر پڑھ لیں، اذا الشمس کورت کی بات کر لیں. اسی طرح آپ 30 پارہ کی کچھ سورہ جو ہیں وہ پڑھ لیں. سورہ انفطار پڑھ لیں جس میں قیامت کی ہولناکیاں ہیں کہ قیامت ایکچولی شروع کیسے ہوگی. اب چونکہ ٹائم نہیں ہے تو ہم اتنا ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے. بہرحال حدیث میں آتا ہے کہ لوگ اپنی قبروں سے شدید گھبراہٹ کی کیفیت میں اٹھیں گے، اور جس آدمی کی جہاں ڈیتھ ہوئی ہوگی وہاں سے، جس پلیس آف ارتھ پہ وہ فوت ہوا تھا، چاہے اس کو جلایا بھی گیا تھا، چاہے جو ہے اس کی ڈیتھ کسی ڈوب کر ہوئی تھی، چاہے اس کو دفنایا گیا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو لے آئیں گے، کھڑا کر دیں گے. اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ اپنی قبروں سے ننگے بدن، ننگے پاؤں اور بے ختنہ اٹھیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ اس دور کی، اس دن کی جو ہولناکیاں ہوں گی اس کی وجہ سے ان کی توجہ بھی اس طرف نہیں جائے گی. بعض لوگ اندھے اٹھائے جائیں گے، بعض لوگ گونگے، بعض لوگ بہرے. یہ وہ لوگ ہیں ظاہر ہے جن کے اعمال کی وجہ سے صلہ یہ ہے کہ اب انہیں اندھے کر کے بعض لوگ منہ کے بل چل کے آ رہے ہوں گے. یہ بھی میں نے آپ کو بتایا. قبر سے نکل رہی 2 فرشتے انسان کو دبوچ کر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں لے آئیں گے. یہ بھی ثابت ہے کہاں سے؟ سورہ سبا چیپٹر 34 ورس 51. کاش تم دیکھ سکو جب لوگ گھبرائے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے. رشتے گھسیٹ گھسیٹ کر ان کو اللہ کے دربار میں لے کر.
اوکے پھر میدان حشر کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ تو ریزنگ کے حوالے سے ہے نا، میدان حشر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ننگے پاؤں ننگے بدن بے ختنہ پیدل چلتے ہوئے ملو پیدل چلتے ہوئے ملو۔ اور لیکن ایک حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر سواریوں پر میدان حشر میں پہنچیں گے۔ پھر یہ جو حدیث ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اکٹھے کیے جاؤ گے، بعض پیدل، بعض سوار، بعض منہ کے بل گھسیٹے جاؤ گے اس طرف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے شام کی طرف اشارہ فرمایا۔ یہ مسند احمد اور حاکم کی روایت ہے اور یہ بالکل صحیح حدیث۔ حضرت میمونہ بنت سعد رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شام اکٹھے ہونے اور بکھرنے کی جگہ، یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے، صحیح روایت۔ یہ جو دلیل کہ حشر کا میدان ایک نئی تخلیق ہوگی، یہ کہاں سے آیا؟ یہ چیپٹر نمبر 14 سورہ ابراہیم ورس نمبر 48۔ اللہ کہتے ہیں یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ اس روز موجودہ زمین کے علاوہ کوئی دوسری زمین ہوگی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور سارے لوگ اللہ واحد ایک قہار کے سامنے حاضر۔ کریشن ول بی نیو، سم تھنگ نیو۔ اللہ تعالیٰ ریپلیس کریں گے اس کریشن کو ایک اور کریشن، وہاں کے فزیکل لاز اور ہوں گے، ڈائمینشن اور ہوگی، تو وہ ابھی امیجن نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہمیں جو پتہ ہے ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ پھر میدان حشر کی زمین چمکدار خاکستری رنگ کی صاف ستھری ہموار ٹکیا کی طرح ہوگی، ہموار ٹکیا کی طرح ہوگی۔ اس کی دلیل جو ہے یہ حدیث ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز لوگ چمکدار خاکستری رنگ کی صاف ستھری ٹکیا جیسی زمین پر اکٹھے کیے جائیں گے، جس پر کسی کے لیے کوئی نشان نشیب و فرار نہیں ہوگی۔ کوئی نشان سے مراد ہے نو sin will be done on that ارتھ۔ وہ جو نیو ارتھ ہوگی ظاہر ہے وہ پاک صاف ہوگی، وہ بالکل چمکتی ہوئی ہوگی۔ میدان حشر کی یہاں پہ جو ہے وہ بات ہوگی، یہاں پہ میدان حشر کی جو ہے بات ہوگی۔ Then there is حدیث، حشر کی گرمی پسینہ اور طویل مدت سے تنگ آ کر لوگ دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمیں حشر سے نجات دے، خواہ جہنم میں ہی بھیج دے۔ یہ طبرانی کی روایت حسن ہے۔ اور اس دن 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے، 7 ٹائپس، جب میدان حشر میں کوئی سایہ نہیں ہو، 7 لوگ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہے۔ وہ کون ہے 7 خوش قسمت؟ ان میں سے ایک دو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک وہ جوان آدمی، نوجوان جس جوانی عبادت میں گزری، اس کا ٹائم بچ۔ ایک وہ جو کسی کا قرضہ معاف کر دیتا ہے، کسی نے اس سے قرضہ لیا ہے، قرضہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس میں وہ شخص بھی ہے جس کو دعوت گناہ دی گئی، کو سیڈیوس کیا گیا اور اس کے لیے irresistible تھا سن، لیکن وہ اللہ سے ڈر گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر کے۔ یہ وہ والا ڈر ہے جو آؤٹ آف لو ہوتا ہے، آؤٹ آف شیئر رسپیکٹ ہوتا ہے کہ میں ہاؤ کین آئی بی ڈسلوئل ٹو مائی لارڈ، وہ والے ڈر کی بات، اس کو بھی عرش کے سائے تلے جگہ دی۔ 7 under the shade of throne of اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اللہ ہمیں بھی ان میں جو ہے وہ انشاءاللہ ہمیں ہمارا بھی شمار ان 7 لوگوں میں کریں، لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کہ we have to come under the list of these people۔ پھر ظاہر ہے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس دن بہت سے لوگ پسینہ آ رہا ہوگا، بہت سے لوگ کیا سب کوئی پسینہ آ رہا ہوگا، کچھ جو ہے وہ پورے کے پورے پسینے میں شرابور ہوں گے، کچھ جو ہے وہ یہاں تک پسینے میں شرابور ہوں گے، کچھ یہاں تک، کچھ پیٹ تک، کچھ اس سے نیچے تک، یعنی اپنے اعمال کے مطابق۔ ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں، جب اللہ تعالیٰ سب کو سامنے کھڑا کریں گے اور سب سے سوال کر رہے ہوں گے تو ایک ایسا شخص اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے کہ میرے قریب آ، اور یہ ایک نہیں، وہ یہ بہت سے لوگ ہوں گے، اور کیوں ان کے ساتھ ایسے اللہ تعالیٰ پیش آ رہے ہوں گے، وہ کوالٹی کیا ہے، آئل کم، اللہ تعالیٰ قریب بلائیں گے، وہ قریب آئے گا، اللہ تعالیٰ اور قریب بلائیں گے، وہ قریب آئے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو کر لیں گے، ہائڈ کر لیں گے باقی، تاکہ اللہ اور اس کی کنورسیشن ہو رہی اور اس کے جو اعمال ہیں وہ کسی اور کو پتہ نہ لگے، اور اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کہ اپنی بک آف ڈیڈز دیکھو، بک آف ڈیڈز، پہلا پیج کھولے گا ایک گناہ آئے گا، دوسرا پیج کھولے گا ایک گناہ آئے گا، ایسے گناہ جو اکیلے میں بیٹھ یا کرتی، اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ او مائی سلیو، اے میرے بندے یا اے میری بندی، تمہیں نہیں پتا تھا کہ یہ گناہ ہے، تمہیں نہیں پتا تھا کہ میری حدود کو کراس نہیں کرنا ہے، یٹ یو ڈیڈ، اور اس بندے یا اس بندی کے پاس کوئی جواب نہیں، خاموشی، یعنی وہ ایکنالج کر لے گا اپنے سن۔ ظاہر ہے کہ اس دن تو ہاتھ پیر بولنے لگیں، اس دن تو ہر چیز گواہی دے رہی ہوگی، تو ہاؤ کین یو ایکچولی سے کہ نہیں میں نے تو نہیں کیا، آپ کے سامنے بہت شرمندہ ہو جائے گا وہ،
اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کہ لیکن آج میں تمہارے سنس کو ہائڈ کروں گا، تمہارے گناہوں کو چھپاؤں گا، کیونکہ تم میرے بندوں کے گناہوں کو چھپاؤ۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دوسروں کے عیب چھپاؤ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو دوسروں کے گناہوں، اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کے عیبوں کو چھپانا، اس حدیث سے دیکھیے گے کس طرح فضیلت عیبوں کو چھپانے کی جو ہے وہ ظاہر ہو۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ میدان حشر میں چونکہ سورج بہت قریب ہوگا، لوگ کو بہت زیادہ پسینہ آیا ہوگا، تو میدان حشر میں کچھ عزت بخشنے والے اعمال ہم بہت امپورٹنٹ ہے، بڑی موٹیویشن ہے۔ ایک تو سورہ نمل کی میں آپ کو آیت بتاتا ہوں، آیت نمبر 89، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو شخص نیک عمل کر کے لے کر آئے گا اسے اس کا بہتر بدلہ ملے گا، اور وہ لوگ اس دن کے ہول سے بھی محفوظ ہیں، ہولناکیوں سے محفوظ۔ کیسے محفوظ رہیں گے؟ دیکھیں، ایک تو ہم نے کہا کہ 7 انڈر دا شیڈ آف تھرون آف اللہ، یہ لوگ۔ پھر تنگ دست مقروض کو مہلت دینے والا یا اس میں سے کچھ معاف کرنے والا شخص بھی حشر میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوگا، یہ ترمذی کی۔ دین وہ کون سے اعمال ہیں؟ اچھے اخلاق والے لوگ حشر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب ہیں۔ حضرت جابر صلی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے زیادہ عزیز اور قیامت کے روز میرے قریب بیٹھنے والے وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے، وہ آر دا بیسٹ ان مین۔ اخلاق اچھا ہونا، کسی کا دل نہ دکھانا، لوگوں سے اچھے سے بات کرنا، کسی کو جج نہ، یہ وہ اعمال ہیں جو قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آپ کو لے کر جائیں گے۔ میں آپ کو ترمذی کی روایت سنا رہا ہوں، صحیح روایت ہے، جن کے اخلاق اچھے ہیں اور تم میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ مغضوب اور قیامت کے روز مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ ہوں گے جو زیادہ باتونی، بڑھانکنے والے اور تکبر کرنے والے، استغفر اللہ، یعنی وہ لوگ جو باتونی ہیں، فضول باتیں کرتے ہیں، بڑھانکنے والے، شو آف کرنے والے اور تکبر کرنے والے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جاتا، اور انہیں ظاہر ہے کہ حوض کوثر سے پانی بھی نہیں ملے یا جو بھی وہ مشروب ہے وہ نہیں ملا حوض کو۔ تو ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جب اللہ کی دربار سجے گی اور فرشتے اللہ کا عرش اٹھا کے لائیں گے اور سب سامنے ہوں گے اللہ 3 لوگوں کی طرف رحمت کی نگاہ بھی نہیں ڈالے، اور وہ 3 لوگ بہت سے ہیں لیکن مختلف روایات ہیں، تو میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ وہ 3 بدقسمت کون ہیں جن کی طرف اللہ نظر بھی نہیں ڈالے، یعنی دیکھے گا بھی نہیں، رحمت کی نگاہ بھی نہیں ڈالے گا، اور یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ماں باپ کا نام، جس نے ماں باپ کو بہت دکھ دی، جو ماں باپ سے تلخ لہجے میں بات کرتا تھا، بدتمیزی کرتا تھا، ماں باپ کی خدمت نہ کی، بوڑھے ماں باپ اس نے اپنی زندگی میں پائے لیکن اس نے توجہ نہیں دی، تو بہت ہی یہ خطرناک بات ہے کہ اللہ اس کی طرف دیکھے گا، ماں باپ کو دکھ دینے والا، ماں باپ کو جس نے بہت زیادہ تکالیف دی، ماں باپ کا نام۔ نمبر 2، وہ بوڑھا جو زانی ہے، یہ بھی اس نے، اور سٹرینج بات ہے کہ بوڑھا زانی، کیونکہ دیکھیں بڑھاپے میں بزرگی ہوتی ہے، اور بڑھاپے میں بندہ برے اعمال کر، یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ محروم ہے۔ اور پھر ایک لسٹ میں آتا ہے کہ دیوس کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ شخص جس کو غیرت نہیں آتی اپنی وومن فوک کے، یعنی اس کی وومن فوک اگر کچھ بے حیا حرکت کریں یا کچھ ایسا لباس پہنے جو ظاہر ہے کہ اموڈسٹ کلوتھنگ ہے، تو اس کو حیا نہ آئے، دیٹ پرسن اللہ کے نزدیک اللہ اس کو دیکھیں گے بھی نہیں، نظر بھی نہیں ڈالے کہ تمہاری غیرت کہاں پہ؟ تمہیں اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا، لیڈر بنایا، یو آر دا کنٹرولر آف دی ہاؤس، اور تمہارے سامنے یہ حرکتیں ہوتی رہی ہیں، تم نے توجہ تک نہیں دی، غیر ذمہ داری دی۔ اور ہاں، ایک اور شخص ہے اس میں جس کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھیں گے بھی نہیں، اور وہ عورت ہے جو مردوں کی مشابہ لباس میں اور حلیے میں، تو یہ بھی اس کی طرف بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے یس یہ صحیح حدیث میں آپ کو۔ ہم بات کر رہے تھے کہ وہ اعمال جو انسان کو میدان حشر میں فائدہ دیں، میں نے کہا اچھے اخلاق، اس سے اگلی بات ہم نے کی کہ متکبر لوگ، اور یہ جو 3 لوگ ہیں جن کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھیں گے بھی نہیں، اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جھوٹ بول کر بزنس کرنے والا، یعنی اپنا بزنس کرتا ہے، چیزیں بیچتا ہے جھوٹ بول کے، ایگزیجریشن کر کے، اس کی طرف بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں دے۔ عاجزی اور تواضع کے طور پر سادہ لباس پہننے والے کو حشر میں اس کا پسندیدہ لباس پہنایا جائے گا، ترمذی کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، اور حدیث کا جو نمبر ہے یہ 2017 ہے، جلد نمبر 2 ہے۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تواضع اختیار کی اور ایسا قیمتی لباس نہ پہنا جسے خریدنے کی وہ استطاعت رکھتا ہے، اسے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے بلائیں گے تاکہ وہ اہل ایمان کے لباس میں سے جو چاہے، یعنی اللہ کو سادگی۔ تو آج کے دور میں جو فینسی کلوتھنگ ہے، برانڈز، سپر ڈوپر فینسی کلوتھنگ ہم
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے سادہ لباس. یس یو کین بائی ویری گڈ کلوتھ لیکن اٹ شوڈ بی ڈیسنٹ. فینسی کلوتھنگ جو ہے وہ پرسنلی میں بھی خیر اتنا لائک نہیں کرتا اور اس سے اجتناب ہی کرنا چاہیے اکارڈنگ ان لائٹ آف دس حدیث. پھر حشر میں اہل ایمان کے وضو کی جگہ سفید اور روشن. یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جو حشر کے میدان میں انسان کو واضح کرے. سورہ کہف کی ہر جمعے کو تلاوت کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو حشر کے میدان میں لائٹ میں اور پل صراط پہ یاد رکھیں سخت اندھیرا ہو، شدید اندھیرا. اس وقت کون سی لائٹ آئے گی آپ کے سامنے؟ وہی اعمال، وہ جو تلاوتیں آپ نے کی ہوں گی، آپ کے نیک اعمال ٹارچ لائٹ بن کے آئیں گے. اور سورہ حدید میں پورا مکالمہ ہے منافقین کا اور مومنین. منافقین پیچھے سے آوازیں لگائیں گے مومنین کو. سورہ حشر کی آیات کا آپ کو کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں. وہ کہیں گے کہ تھوڑی سی لائٹ ہمیں بھی دے دو، ہم بھی بورو کر لیں تم سے تھوڑی سی لائٹ، ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا. کیونکہ اتنا ہولناک منظر ہوگا، پل صراط کراس کرنا ہے، لائٹ ہی نہیں، اندھیرا. فرشتے انہیں جواب دیں گے کہ تمہارے لیے کوئی لائٹ نہیں، بیکاز تم نے لائٹ کے لیے سٹرائیو ہی نہیں کیا کبھی، تم نے غور ہی نہیں کیا، تم نے اچھائی نہیں کی، تم نے چیریٹی نہیں کی، تم نے نیک اعمال صرف تم اپنے لیے جی رہے تھے، اپنی خواہشات جو ہے اس کے لیے زندگی گزار رہے تھے. کیا نیکیاں کی ان لوگ کو لائٹ نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار کریں جن کے پاس لائٹ ہوگی، لیکن اعمال کریں گے تو لائٹ ہوگی، ایسے نہیں. وضو کی جگہ سفید اور روشن ہوگی. حضرت ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ میری امت کے لوگ قیامت کے روز وضو کے نشانوں سے بلائے جائیں گے. وضو کی جگہ سے ان کی پیشانیاں، ہاتھ اور پاؤں سفید ہوں گے. تم میں سے جو شخص سفیدی بڑھانا چاہے بڑھا لے، یعنی وضو میں. قیامت والے دن لوگ ظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مومنین کو کیسے پہچانیں گے کہ ان کے وضو کے جو اعضاء ہیں وہ چمک رہے ہیں. تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پہچانے قیامت والے دن، اس دن، تو ایک تو وضو میں رہا کریں، دوسرا ہے کہ نماز کا وضو کیا. ویری امپورٹنٹ. دیٹس وائی یہ چیز تھنگز دیٹ میٹر میں انکلوڈ ہوئی ہے کہ یہی تو میٹر کرتی ہے. بھائی اگر ایک بندے نے دنیا اتنی کما لی، دنیا میں وہ سکسیسفل ہو گیا اور آخرت میں وہ لوزر ہے، آخرت میں وہ فیلئر ہے، آخرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں اسے جانے دیا جا رہا، آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہچان بھی نہیں رہے، تو یہ کون سا سکسیس ہے؟ آپ مجھے بتائیں. چاہے آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے، چاہے آپ بلینئر بن گئے یہاں پہ، چاہے آپ نے ملک کے ملک فتح کر لیے، لیکن وہاں آپ کے نبی آپ کو نہیں پہچان پا رہے، وہاں آپ کو حوض کوثر نصیب نہیں ہو رہا ہے، وہاں آپ کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب نہیں ہو رہا ہے، تو یہ کون سی کامیابی؟ اٹ از دی الٹیمیٹ لاس. اور یہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جو جلدی گزرنے والی ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ. آخرت کی زندگی جو باقی رہنے والی ہے اس کو تم نیگلیکٹ کرتے ہو، اس کو تم اگنور کرتے ہو. حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی زندگی compared with the is like a drop in the ocean. سمندر کا ایک قطرہ یہ دنیا کی زندگی اور پورا سمندر آخرت کی زندگی ہے. اب ایک بیوقوف انسان ہی ہوگا جو دنیا کو بہت زیادہ ترجیح دے گا، آخرت کو سائڈ پہ لگا. اور ہم ایسا کرتے ہیں. اذان ہو رہی ہے، فٹ بال میچ لگا ہوا ہے، ہم اذان کو اگنور کر کے، نماز کو اگنور کر کے فٹ بال میچ دیکھیں. یہ مثال ہے دنیا کو پریفرنس، آخرت کو نیگلیکٹ کرنا. ہم کتنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں آپ خود سوچیں. ہم سب گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں، جو گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں میں ان سے بات کر رہا ہوں، ان کا ایک طویل سفر ہوتا ہے، اس سفر کے دوران گانے سن، یہی ٹائم وہ کوئی لیکچر سن سکتے ہیں، اپنا علم بڑھا سکتے ہیں، اپنے سکلز بڑھا سکتے ہیں. کتنا ٹائم ویسٹ. ہم رات کو بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ اللہ معاف کرے ہماری یوتھ 6 گھنٹے 5 گھنٹے بیٹھ کے پورن دیکھ رہے ہیں، رات کو ایڈکٹ ہو چکے. اتنا ٹائم کا ضیاع، اتنا ٹائم کا ضیاع، اتنی بدقسمتی. اللہ ہمیں محفوظ رکھے، معاف کرے. کچھ تو احساس کرے قیامت والے دن کیا ہمارا بنے گا. میدان حشر میں ہم اس پوزیشن میں ہوں گے، کہیں ہم وہاں پہ بہت بڑے لوزر تو نہیں ہوں گے. اللہ معاف کرے، اللہ نہ کرے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. تھنگز دیٹ میٹر میں یہ چیز سوچیں، اس چیز پہ بہت غور کریں، اس چیز کو بار بار پڑھیں. پارہ 30 کیوں میں بار بار ریکمینڈ کرتا ہوں؟ بیکاز اٹ از فل آف ریمائنڈر. سورہ نبا، اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ نبا میں بات ہی یہاں سے اما یتساءلون عن النبأ العظیم، دے آسک یو اباؤٹ the day، تم سے کویسچن کرتے ہیں. عن النبأ العظیم، وہ بہت بڑا ڈے آنے والا ہے، خبروں والا، جب تمہیں خبریں بتائی جائیں. تم سے سوال کر رہے ہیں اس ڈے کے بارے میں. پارہ 30 پڑھیں، آپ کا ایمان ریفریش ہو. You will be on your toes. سورہ قیامہ پڑھیں، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان نجمع عظام ولا قادرین علی ان نسوی بنانہ. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بونز کو گیدر نہیں کر سکیں گے، کیا قیامت آئے گی؟ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے فنگر پرنٹس دوبارہ لے آئیں گے، جو تمہارے یہ جو سٹیمپ ہم لگاتے ہیں نا، ہماری جو فنگر ٹپس ہیں، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے واپس ہمارے پیٹرنز لے آئیں گے. بونز تو بہت چھوٹی بات ہے اللہ تعالیٰ. اس لیے بردرز اینڈ سسٹرز، وہ اعمال پہ ریسرچ کریں جو قیامت والے دن ہمیں فائدہ دے.
اذان دینے والوں کی گردنیں قیامت والے دن اس میں ثابت ہے، لمبی سے مراد ہے فخر سے وہ پھر رہے ہیں، آنر دیا جائے گا بہت زیادہ اذان دینے والے لوگ۔ پھر اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ نور کے ممبروں پر جلوہ، دوز who loved each other for the sake, that's it، کوئی گریڈ نہیں، کوئی پرپز نہیں، صرف یہ کہ ہم تم سے اللہ کے لیے ملیں، ہم تمہاری عیادت کرنے آئے اللہ کو خوش، ہم تمہاری ہیلپ کرنے آئے اللہ کو خوش۔ واٹ این آنر فار دیم کہ انہیں ممبروں پر بٹھایا جائے گا، نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا۔ ہر معاملے میں انصاف کرنے والے اللہ تعالیٰ لوگ اللہ کے دائنے ہاتھ نور کے ممبروں پر رونق افروز ہوں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر صلی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصاف کرنے والے قیامت کے روز اللہ عز و جل کے دائیں ہاتھ نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے فیصلوں میں اہل و عیال میں ہر اس کام میں جس کی انہیں ذمہ داری دی جائے انصاف سے کام۔ واٹ این آنر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قریب اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ دائیں ہاتھ کا جو نور ہے اس کے ممبروں پر ہو۔ اب یہ دائیں ہاتھ اللہ کے دو ہیں، یہ متشابہ ہاتھ، اس پر سوچنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر ایک بس آپ کو حدیث سناتا ہوں، انتقام لینے کی قدرت رکھنے کے باوجود انتقام نہ لینے والے ان لوگ کو حشر میں اسکندیدہ حور عطا کی جائے گی۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص انتقام لینے پر پوری طرح قادر تھا لیکن انتقام نہ لیا اور غصہ پی گیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے ساری مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور اسے حور عین منتخب کرنے کا اختیار دیا جائے گا، جس سے چاہے نکاح کر لے۔ مسند احمد کی روایت، ہمارا اس روایت میں۔ اور یہ تین اعمال، کسی مصیبت زدہ کی مصیبت دور کرنا، تنگ دست مکروز کو مہلت دینا، کسی کے عیب پر پردہ ڈالنا، یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ سو بردرز اینڈ سسٹرز، یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتائیں، قیامت کی ہولناکیاں، میدان حشر کی ہولناکیاں، دربار جب سجے گا اللہ تعالیٰ کا، اس طرح اللہ ایک ایک بندے کو سامنے کھڑا کریں گے، ایک ایک کویشچن کیا جائے گا، اس کے ہاتھ بولیں گے، اس کے پیر بولیں گے، ہر چیز اس کی گواہی دے گی، فلم سامنے چلا دی جائے گی، کوئی انکار کرنا چاہے گا کر ہی نہیں سکے گا۔ مفلس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ جو نمازیں بہت پڑھتا تھا، عبادت گزار بہت تھا، لیکن حقوق العباد میں زیرو تھا، بد اخلاق تھا۔ ایک بندہ آئے گا، اس کا ایک اعمال لے جائے گا، دوسرا آئے گا، دوسرے لوگ آتے جائیں گے، اس کے اعمال لیتے جائیں گے، اینڈ میں اس کے پاس بچے گا کچھ نہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کے گناہ اس کے اعمال میں ڈالے جائیں گے۔ مفلس، تو اللہ میں مفلس ہونے سے بچے۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے ایک شخص ہے، اس کو اللہ تعالیٰ عیب پہ پردہ ڈالے گا، اس کو چھپا لے گا اللہ تعالیٰ، یہ وہ شخص تھا جو دوسروں کے عیب پہ پردہ ڈالا۔ تو پھر ہم نے ڈسکس کیا کہ حوض کوثر، وہاں سے پانی پلایا جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، صالحین سفارش کریں گے۔ پھر ہم نے ڈسکس کیا کہ پل صراط پہ لائٹ چاہیے ہوگی، وہ لائٹ آپ کے اعمال۔ دس از آل ریالٹی، دس از ناٹ فینٹیسی۔ یقین کریں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان لوگ کے ڈائلاگز ہمیں بتا رہے ہیں۔ سورہ نام میں ایک ڈائلاگ ہے ان لوگ کا کہ جب انہیں قیامت والے دن اٹھایا جائے گا تو وہ شوق میں ہوں گے، وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی دن ہے جس کا ہم سے پرومس کیا جاتا تھا اور ہم اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ کہیں گے کیا آج میں نے تمہیں کھڑا نہیں کر دیا اپنے سامنے؟ سو بردرز اینڈ سسٹرز، پلیز ٹیک اٹ سیریس۔ زندگی ایک مقصد کے ساتھ گزاریں، رسپانسبلٹی کے ساتھ گزاریں، اللہ کے ساتھ لوئل ہوں، اپنی فکر کریں، اپنے آخرت کے لیے آپ کیا اعمال کر رہے ہیں ان پہ زیادہ توجہ دیں، بجائے کہ صرف دنیا بنانے میں کھپ گیا۔ انسان اسی طرح کھپ جائے گا، نہ نمازیں پڑھی، نہ ذکر کیا، نہ کوئی اچھے اعمال کیے، نہ کوئی چیریٹی کی، باقی ہر کام کرنے کا ٹائم تھا، تو اینڈ میں نہ شفاعت ملے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اینڈ میں نہ ہی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، نہ ہی اللہ کا چہرہ دیکھنا جو ہے نصیب ہوگا، نہ ہی پل صراط پہ چل سکیں گے، نہ ہی حوض کوثر سے پانی پلایا جائے گا۔ اور کتنی دوری ہے وہ، کتنی ڈپریسنگ لائف ہے۔ سو اس لیے ورک آن دیٹ لائف وچ ایکچولی میٹرز، وہ آخرت کی لائف۔